اهدنا الصراط المستقيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیخ، آج کی مجلس کا سوال ہے کہ روزے کی فضیلت کے سلسلے میں بتائیے، کیا اس کی فضیلت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ روزہ اسلام کا چوتھا رکن ہے اور روزہ اللہ تعالیٰ کی ایک پسندیدہ عبادت ہے۔ روزے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں فرماتا ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ، کہ آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، یعنی اس میں اس کی کہیں نہ کہیں جو ہے اپنی ایک انا کی بھی تسکین ہے، یا اس میں کہیں نہ کہیں دکھاوا آ جاتا ہے، یا اس میں اپنی کہیں نہ کہیں اس کے نیک پارسا ہونے یا متقی ہونے، دیندار ہونے کے بارے میں لوگوں کی طرف ایک رجحان جاتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے، فَإِنَّهُ لِي، کہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، یعنی اس کے جسم کے کسی حصے سے ایسی چیز نمایاں نہیں ہوتی کہ بندہ روزہ رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ یعنی ابھی تک میں نے اس بارے میں جو کچھ جیسے دوسرے اعمال کے بارے میں نے اعلان کیا کہ اس کا یہ اجر ہے، اس کا یہ اجر ہے، میں نے اعلان نہیں کیا، اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اور جس عمل کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی اس انداز میں کہہ دے کہ میں دوں گا تو یقیناً اس کا اجر جو ہے وہ بے پناہ ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے۔ اس روزے کے رکھنے سے انسان کا نفس کنٹرول میں ہوتا ہے، برائی سے بچتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب روزے سے ہو تو اپنی زبان کو، اپنے اعضاء کو، اپنے ہاتھ کو، ہر چیز کو کنٹرول کرے، تو یہ برائیوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ اور پھر اسی طرح سے ایک چیز یہ بھی فرمایا وقایۃ من النار یوم القیامہ، یہ روزہ جو ہے بندے کو کل قیامت میں جہنم سے بھی روک لے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈھال کہا۔ اس کے علاوہ روزے کی فضیلت میں ایک بات یہ، ان للصائم عند افطارہ فرحتان، بندے مومن کے لیے یا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی وہ ہے جب وہ افطار کے وقت میں بیٹھتا ہے، تو افطار کے وقت میں بندہ دن بھر کا بھوکا پیاسا ہے اور ایک عجیب قسم کی اس کو خوشی ہوتی ہے، تو یہ خوشی یقیناً مومن بندے کو اس کے لیے بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ تو روزے کی فضیلت میں ایک چیز یہ کہ وہ مومن خوش ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اپنا بدلہ حاصل کرنے کے لیے، تب بھی اور افطار کے وقت میں بھی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للصائم عند فطرہ دعوۃ لا ترد، افطار کے وقت میں ایک دعا کا وقت ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ دعا رد نہیں ہوتی، دعا یعنی قبول ہو کر ہی رہتی ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ افطار میں دعا کرتے ہیں لیکن دعا تو قبول نہیں ہوتی، تو دعا کے قبول ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہی چیز دی جائے، اس کی تفصیلات ہیں، یہاں اس ویڈیو میں ہم ساری باتیں نہیں کر سکتے۔ اختصار کے ساتھ یہ کہ دعا کا قبول نہ ہونا خود بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا ایک مقام ہے جو قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اجر کے طور پر دے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ بندہ اگر رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ، اجر کی امید کے ساتھ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی روزے کی فضیلت یہ ہے کہ روزہ انسان کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے، روزہ بندے کے حق میں سفارش بھی کرواتا ہے۔
اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے کئی دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، اور اس باب الریان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ جب روزے دار اس میں داخل ہو جائیں گے، کوئی روزے دار باقی نہیں ہوگا، تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ بندہ جب روزے رکھے گا تو اس کے لیے جنت کا ایک خاص دروازہ کھول دیا جائے گا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے من جملہ انعامات یا بدلوں میں سے ایک عظیم بدلہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ بندہ جب روزے سے ہوتا ہے تو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک طرح کی بو آتی ہے، بلکہ بدبو آتی ہے، تو وہ بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ بہتر ہے، مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یعنی میں اور آپ جس کو بدبو کہہ رہے ہیں، وہ اللہ کے یہاں مشک جو کہ دنیا کا سب سے قیمتی ترین عطر ہے، خوشبو ہے، اس سے زیادہ اللہ کے نزدیک پاکیزہ ہے۔ لہٰذا یہ خود بھی ایک روزے کی فضیلت ہے کہ روزہ جب بندہ رکھے اور اس کے جسم سے ایک ایسی چیز ظاہر ہو رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بالمقابل اس سے افضل ترین چیز سے اس کو اپنے یہاں قبول کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے ایک دن کا اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یصوم عبد یوما فی سبیل اللہ الا بذلک اليوم للنار عن وجهه 70 خریفا الا بعد اللہ بذلک اليوم النار عن وجهه 70 خریفہ۔ بندہ جب روزہ رکھتا ہے ایک دن کا اللہ کے راستے میں تو اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے روزے کے بدلے میں جہنم کو اس سے 70 سال دور کر دیتا ہے۔ یعنی ایک روزہ بندے کو 70 سال دور کر دیتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ لہٰذا میں اور آپ رمضان کے روزے ہوں یا اس کے علاوہ کے روزے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، اور دوسرے اعتبار سے بھی دیکھا جائے، انشاءاللہ ہم اس پر بھی بات کریں گے، تو یہ فی الوقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ احادیث کی بنیاد پر روزے کی کچھ فضیلتیں تھیں جو ہم نے اپنے ناظرین کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم عبادت کو بحسن خوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان روزوں کو اللہ تعالی امت مسلمہ کے لیے آسان بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صغیر احمد عمری حفظہ اللہ ووفقہ لکل خیر، کہ آپ کا جو چینل ہے صراط مستقیم، میں ذاتی طور پر آپ کے ویڈیوز جب سے آ رہا میں دیکھتا ہوں، آپ کے ویڈیوز الحمدللہ ہمارے کچھ شاگرد، کبھی شیخ عارف کبھی شیخ ابراہیم، بیٹھ کر آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ بہت بہتر انداز میں ان کے جوابات دیتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں، اور اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، پھیلائیں۔